علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فلسطین کا ایشو، غزہ کے جو حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں اور پوری امت اس پر رنجیدہ ہے، پریشان ہے۔ پاکستان کے اندر جو خاص طور پہ ہماری مسلم کمیونٹی ہے وہ بہت فکر مند ہے، بہت ہی اس کے بہت زیادہ کنسرن ہے۔ خاص طور پہ وہ اپنے حکمرانوں کی زبانی سننا چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا ان کی نظر میں کیا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہیں جن کا بہت انفلوئنس ہے۔ پاکستان کا جو پورا گورنمنٹ اسٹرکچر ہے وہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کا ایک اہم، اگر 4 پلر بناتے ہیں تو وہ اس کے ایک اہم ترین پلر ہے اس ٹائم۔ میں بات کر رہا ہوں جناب کامران خان ٹیسوری گورنر سندھ۔ سر بہت شکریہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ انہوں نے رومال پہنا ہوا ہے فلسطین کے ساتھ، ظاہر ایک جیت کی کچھ دن پہلے ان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اور جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اور جتنا اوور آل سوشل ایشوز کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، دنیا بھر میں ان کی اس حوالے سے بہت پہچان ہے۔ وہ بہت سارے انویسٹرز یہاں پہ آتے ہیں، وہ ان کے اس کام کو سراہتے ہیں۔ تو آج ان سے بہت سیدھے سوال ہیں، کچھ جو ریسرچ کرنے کی کچھ ویڈیوز آپ کو ہم نے شیئر کی، اس کے ریلیٹڈ سوالات گورنر صاحب سے کریں گے۔ سر اگین شکریہ وقت کے لیے۔ پہلا سوال یہ ہے، آج ہم نے سوچا کہ لوگوں کا سوال بھی تقریباً سیم تھا، کیا کر رہے ہیں کامران خان ٹیسوری صاحب فلسطین کے مسلمانوں کے لیے؟ دیکھیں اظہار یکجہتی تو سبھی کر رہے ہیں، ایک عام آدمی بھی کر رہا ہے، ریڈیکل بھی کر رہا ہے، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں کہ جو اسرائیل کے پیچھے ممالک کھڑے ہیں ان کا، جو فلسطین کے پیچھے اسرائیل کے جو ممالک کھڑے ہیں ان کا، وہ ایسی سے ایک طرح کرتا ہے۔ تو بائیڈن صاحب خدا وزٹ کر کے گئے، رشی سنک خدا وزٹ کر کے گئے، جرمن چانسلر آئے وزٹ کر کے اسرائیل، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی وزٹ سے ثابت کیا کہ ہم آپ کے ساتھ اسٹینڈ کرتے ہیں، جبکہ ہم اب تک صرف بیان تک ہم نے اتفاق کیا، اور وہ بھی ہمارے لوگوں کے اکارڈنگلی کوئی اتنا اسٹرانگ بیان شاید نہیں دے سکے۔ تو آپ کب جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا ہی جواب دے دوں کہ نہ تو اس واقعے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ اور نہ ہی ہمیں کوئی ملال ہے ان شہادت کو۔ جو معصوم بچے وہاں شہید کیے جا رہے ہیں اور جو آہیں اور جو فریادیں وہ اللہ سے کر رہے ہیں اور اپنی لیے مدد کو پکار رہے ہیں اللہ، بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے اپنا کوئی حصہ ابھی تک نہیں ڈالا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے پیروں کی زنجیریں کھلیں اور ہمیں یہ نظر آئے کہ ہم شاید کچھ تھوڑی بہت مدد کرتے، جب اگر عالمی برادری کھڑے ہو تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ لیکن بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا فرض ہم پر بنتا تھا بحیثیت پاکستانی اور ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے ہمیں اپنا اثر و رسوخ اسرائیل پر ڈالنا چاہیے تھا، ڈالنا چاہیے ہے۔ انفرادی طور پہ میں بحیثیت گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں رہتے ہوئے اس آواز کو توانا آواز بنا کر رکھوں۔ اسی لیے آئندہ چند دنوں میں میسج جا رہا جس میں میرے ساتھ مولانا تشریف فاروقی صاحب جا رہے ساتھ، جے ڈی سی کے ظفر عباس بھی جا رہے ہیں ساتھ، اور میں نے اور میرے دوستوں نے جو آپس میں طے کیا ہے وہ یہ کہ ہم وہاں کا مسئلہ 8-10 دن گزاریں گے اور اس پٹی پر جہاں سے اور ان بچوں کے لیے بارڈرز پہ ہم میڈیسن، پانی، جو کچھ بھی اپنی ذات سے کر سکتے ہیں، پہلا کام ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں ابھی اسلام آباد جا رہا ہوں پرسوں، جہاں میں فلسطین کی ایمبیسی میں ہوں اور وہاں اپنا جو اظہار مذمت کا نوٹ ہے وہ میں اپنی ڈائری میں ضرور لکھوں گا، اس کے الفاظات کی تصویر کھینچ کے ضرور سوشل میڈیا پہ شائع کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بروز اتوار ہم نے گورنر ہاؤس پر بھی سول سوسائٹی کو، کیونکہ وہ سول سوسائٹی جو دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو، آپ نے دیکھا کہ تلوار پہ پریس کلب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، شمع روشن کی جاتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں۔ تو آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ سول سوسائٹی کس حد تک پارٹیسپیٹ کرتی ہے، کتنی توانا آواز۔ میں نے تو آج گورنر ہاؤس کی تمام ہی دیواروں پر، اگر آپ نے دیکھا ہو، فلسطین کے جھنڈے نصب کیے۔ آج رات تک ان بچوں کی تصویریں بھی ہوا ہو جائیں گی، ان دیواروں پر آویزہ ہو جائیں گی،
جو بے دردی سے شہید کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں اور آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہم یہاں دور بیٹھ کے سب سے پہلے تو آواز اٹھا سکتے ہیں، اس ڈر اور اس خوف کے بغیر کہ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے گئے، اس ڈر اور خوف کے بغیر کہ میری گورنرشپ واپس لے لی جائے، یا کوئی ایسی اہم ترین طاقتور جسے کہتے ہیں ممالک آپ اس کا خدشہ ہی ہے۔ لیکن مجھے کہا گیا، مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ یار آپ یہ فلسطین کا مفلر پہنے ہیں، آپ نے گورنر ہاؤس پہ فلیگ آویزہ کر دیے ہیں، تو اسی شہر میں امریکن ایمبیسی بھی ہے، اسی شہر میں ان کے ایجنٹس بھی ہیں جو یہ کہیں گے کہ یار ایک گورنر جو ہے وہ کیوں اتنا آگے آ رہا ہے۔ تو میرا اللہ جانتا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ اگر یہ سیٹ جاتی ہے ان مسلمانوں کی شہادتوں کی آواز اٹھانے میں، تو میں سمجھتا ہوں میں نے آخرت میں اپنے لیے کچھ تھوڑا سا سامان اللہ کی نظر میں بنانا ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ کس جذبے سے کر رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو کہا کہ میں مصر جانا چاہتا ہوں، جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پر بھی جو لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ، عوام تو کھڑی ہے، عوام کے ہاتھ میں تو آپ جھنڈا دے دیں، وہ بیچارے ہر جگہ آ جاتے ہیں۔ آج جو جلسہ لاہور میں ہو رہا ہے اس میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میٹر کر سکتے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، چیمبر آف کامرس، فیڈریشن، آرٹس کونسل، ہمارے صحافی بھائی، فنکار، جن کی آواز اور جن کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ چیز پھیل سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں سوشل میڈیا سے بڑی طاقت کوئی نہیں، وہاں ہمیں اپنی پوسٹ لگانی ہے جس میں ہم نے سختی سے، سخت الفاظوں کے ساتھ ان شیطانوں کے لیے آواز کی۔ اچھا، آپ کے یہاں ہر سطح کے لوگ آتے ہیں اور تمام ممالک کے سفراء آئے روز آپ کے پاس وزٹ کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی جتنی شدید خلاف ورزی ہے یہاں پہ، یعنی اس کی مثال شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، ہم نے بھی نہیں سنی۔ آپ نے کس سطح پہ اس انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ، دیکھیں مسلمان ہونا تو بات ہے، پہلے ہم انسان ہیں، مذہب تو بعد میں آ جاتا ہے، پہلے انسانیت، اور یہ سارے ممالک انسانی حقوق کے دعوے دار ہونے کرتے ہیں۔ آپ نے اس پر کس سطح کا احتجاج اپنی اس نشست؟ دیکھیں میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور آپ اس انٹرویو کو یو کے کی جو ہائی کمشنر ہے اسلام آباد میں، اور یہاں جو ان کی کونسل ہے ڈپٹی ہائی کمشنر سارا، اور ان کی جو کمیشن ہے پچھلے ہفتے میرے پاس آئی، بلکہ اس انٹرویو کا یہ کلپ آپ کو طے کیجیے گا، میں نے فلسطین کے مسلمان بچوں کو شہید کرنے پر سخت الفاظوں میں ان کے سامنے، اور میں نے اس بحث بھی کی۔ اس کے علاوہ جاپان کے ایمبیسڈر، پچھلے دنوں میرے پاس جتنے ایمبیسڈرز آئے پچھلے ہفتے میں، کل بھی ایک ایمبیسڈر آیا، اور ابھی شاید میں 26 تاریخ کو اسلام آباد میں فلسطین ایمبیسی میں جاؤں گا، وہاں کورین ایمبیسڈر نے بلایا ہوا ہے، وہاں بھی جو لوگ مجھے ملیں میں ان لوگوں سے یہ آواز اٹھاؤں گا، اور یہ میں صرف اس لیے اٹھاؤں گا کہ مجھے اپنے اللہ کو چھپا ہے۔ میں آج آپ کے اس تبصر سے آپ کے ویورز کو یہ کہوں گا کہ کچھ نہ کریں، مجھے کسی امداد کی ان سے ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسہ، لیکن کم از کم دل سے وہ توانا آواز بن کر سوشل میڈیا پر اور گورنر ہاؤس آ کر یہ ثابت کریں، یہ دکھائیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، کہ ہم سچے پاکستانی ہیں۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تعزیت پہ، سویم میں، جنازوں میں، تو وہ شخص ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ہمارا اس کو گلے لگا لینا، اس سے ہمدردی کرنا، اس کے شوق میں کھڑا ہونا، وہ میٹر کرتا ہے۔ وہاں آپ کا چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، یہ نہیں سوچتا کہ آپ اس کے لیے کچھ لے کر آ رہے ہیں، لیکن آپ کا آ جانا اس بات کے لیے اس کی مذمت کرنا، اگر کوئی حادثے سے ہوا ہے، کوئی شہید ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ غلط ہوا ہے، تو غلط کو غلط کہیں، اپنی آواز اٹھائیں، اور سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ پوسٹ کریں، تاکہ مجھے پتا ہے کہ سارے لوگ ڈر رہے ہیں، سب لوگ خوف میں ہیں، تو خوف سے بھی اللہ کا کریں، اور جس دن اللہ کا خوف آ جائے گا نا، تو یہ دنیاوی جو شیطان ہے ان کا خوف دل سے نکل جائے گا۔ ایسے ہی اچھا، ایک تو وہ جنرلائز کر کے ہم بات کر رہے ہیں کہ فلاں ایمبیسی، فلاں سفیر، سب کے ساتھ ہم نے بات کی کہ جو مسلم ممالک ہیں، خاص طور پر جو OIC کے ممبرس ہیں، جو اس پہ کنسرن شو کر رہے ہیں، مثلاً سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، اسی طرح سے UAE ہے، مصر ہے، پاکستان ہے، کیا آپ ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتے جیسے یہ سارے لوگ وہاں پہ اسرائیل میں گئے؟ دیکھیں جی، بائیڈن سے زیادہ سیکورٹی تھریٹ دنیا میں جو کسی کو
یا جنرل چانسلر جب وہاں پہ آیا ہے اسرائیل میں اور جب واپس جا رہا تھا تو اس کو ایئرپورٹ پہ الٹے منہ لیٹنا پڑا جب شاید وجہ دھماکے کی خطرے کے لیے، اس کے باوجود وہ لوگ آئے. تو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان ممالک کی جو ایمبیسیز ہیں ان کے ساتھ آپ ایسے آپ گورنر ہیں پاکستان کے بہت بڑے عہدے پر ہیں، مل کر آپ لوگ یہ اعلان کریں کہ ہم یہ 4-5 ممالک کے جو ایٹ لیسٹ سفیروں کو ساتھ لیں، ان کے گورنرز کو یا بڑے ان کے ساتھ سلوک بنا لیں، چھوٹے عہدہ ہم اگلا جمعہ یا ایک جمعہ ہم مسجد اقصی میں جا کر پڑھ رہے ہیں. وہ تو یعنی غزہ میں نہیں، وہ تو ویسٹ بینک میں ہے اور وہاں کو آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. اس سے مجھے کیا ہے وہاں شاید اس بارے میں معلومات دوں گا جی کہ شاید پاکستانی جو پاسپورٹ ہے اس پر ہم اسرائیل یا وزٹ نہیں کر سکتے، ویسٹ بینک کی طرف ویسٹ بینک فلسطین جا سکتے ہیں. اگر ایسا ہے جی تو میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ویزا اپلائی کروں گا اور میں مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز بھی پڑھوں گا اور اپنے ساتھ جو جانا چاہے گا اس کو لے جانے کے لیے تیار ہوں. یہ میرا آپ کی توجہ سے آپ کے سامنے ہے جی. لیکن مجھے نہ ڈر ہے اپنی جان کا، مجھے تو خوف ہے صرف اس وقت اس چیز کا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اگر میں اس پہ کوئی آواز اٹھا سکتا ہوں، اس میں مدد کر سکتا ہوں تو چاہے 2 شخص کی کروں، چاہے وہاں جا کے 2 رکعت نماز کی کروں. لیکن اس میں ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی کہ دیکھیں ایک صوبے کا گورنر چل کر گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میں اسلام آباد میں جا رہا ہوں تو میں سعودی سفیر سے، ترکیہ کے سفیر سے اور مسلم ممالک بحرین، قطر، یو اے کے سفیروں سے بھی ملوں گا اور صرف اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ جو فلسطین کا ایشو ہے اس پر یہ بھی ہماری آواز سے آواز اٹھائیں اور ہم ایک ساتھ مل کے اس پہ کوئی اعلانیہ کریں. جی. گزشتہ کچھ وقت پہلے کی بات ہے، کینیڈا میں کسی کا معاملہ درج ہو گیا اور کینیڈین جو گورنمنٹ ہے اس کی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن ابھی پروسیس میں ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن خدشے کی بنیاد پر انہوں نے جب انہوں نے لگا کہ انڈین ایمبیسی یا اس کے جو ایجنٹ ہیں وہ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، انہوں نے اپنے ملک سے انڈین کے سفیر کو بتا دیا. یہ میں سامنے مثال ہے، اتنی بڑی وائلیشن انسانی کی دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. مصر اور ترکی سے آپ کا رابطہ ہے، آپ بڑا کلوزلی جانتے ہیں دوسرے کو وہاں سے، ان ممالک میں سفیر بیٹھے ہیں، کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں آپ اس سطح پہ احتجاج کر سکتے ہیں ترکی اور مصر سے کہ ان کو تو کم سے کم آپ اتنا اس ٹائم ہم لیں. یعنی ابھی بالکل استعارہ بنایا ہے بزدلی کا. دیکھیں اس میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ ہم نے اس میں کوئی ایسا بڑا قدم نہیں اٹھایا، لیکن میں امید کرتا ہوں اور میں چائنا سے وزیر اعظم پاکستان کی جب واپسی ہوئی تو میں ان سے ضرور بات کروں گا. وہ آگے کہ ہمارے اگر آگے ہیں تو میں ٹیلی فون بھی کروں گا، اسلام آباد جا رہا ہوں ملوں گا اور میرا اس وقت پریس ریلیز جاری ہوگا وہ میں آپ کو بھیجوں گا. میں یہی آپ کی بات کیونکہ دیکھیں بحیثیت گورنر سے تو میں اپنے صوبے کی بحاف پر بات کر سکتا ہوں، لیکن ملکی سطح پر دوسرے ملک سے بات کرنے کے لیے ہمارا فارن منسٹری موجود ہے، فارن ڈپارٹمنٹ موجود ہے، وہی لوگ بات کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں کنسنسس پورے پاکستان میں اپنے ایک بیانیے کا کرنا پڑے گا. تمام سیاسی جماعتوں کو اس ایک ایشو پر ایک ساتھ ہونا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں پہل کر سکتا ہوں کہ سندھ میں آل پارٹیز کانفرنس کو بناؤں اس گورنر ہاؤس میں، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان یا ان کی جو ریپس ہیں سندھ میں وہ شریک ہوں اور ایک مشترکہ اعلامیہ فلسطینی مسلمان بچوں اور بڑوں بزرگوں کی شہادت اور وہاں پہ جنگ بندی کے اوپر فی الفور ایک اعلامیہ جاری ہو، جس کا میں انیشیٹو لیتا ہوں اور میں انشاءاللہ آنے والے اس ویک میں ہی آل پارٹیز کانفرنس اس ایشو کے اوپر گورنر ہاؤس میں بلاؤں گا. اور کیوں نہیں بلانی چاہیے جی. ہمیں آج اللہ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا ہے، ہم ایک طاقتور ملک ہے، ہم ایٹمی طاقت ہے اور ہمارا موقف دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ بربریت ہو رہی ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر، مقبوضہ کشمیر ہو یا ایسے ملک جہاں مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی ظلم اور بربریت ہو رہی ہو، وہاں ہم مسلمان پاکستانی ہم وطنوں کا فرض ہے کہ وہ اس پر ایک توانا اور بھرپور آواز اٹھائیں. میں کس بات کی نہ جانوں، آج ہمارے پاس 24 کروڑ عوام ہیں، 65% اس میں ہماری یوتھ ہے جو غیرت مند قوم ہے. اگر آج مسلمان ایمان کے نام پر، اللہ کے نام پر، جہاد کے نام پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہم اپنے موقف کو منوا بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے ایک مل چاہیے، طاقتور توانا آواز ہمارے ملک کی ہونی چاہیے. اور اس کے پیچھے یہ میرا ماننا ہے کہ اس ملک کی 24 کروڑ عوام لبیک ضرور کہیں گے. بالکل کوئی شک نہیں ہے سر. ایک سجیشن اور
وہ یہ کہ ابھی UN سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا ہے تو سٹیزن بائیڈن اسرائیل آئے ہیں تو رات کو یہ اجلاس بلایا گیا. بائیڈن صاحب نے ابھی پریس ٹاک کی, انہوں نے کہا کہ $100 ملین کا میں امداد کا اعلان کرتا ہوں جو غزہ کے لوگ, حماس کے لیے نہیں, غزہ کے لوگ. شام کو UN سیکورٹی کاؤنسل اجلاس ہواتی ہے اور آپ کو 15 ممبرز ہیں, اس میں 5 فیمل کے حامل ہیں اور اس کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ انسانی بنیادوں پہ عارضی سیز فائر, تاکہ جو وہاں نہتے ہیں مسلمان یا انسان جو بیچارے امداد کی مدد پڑے ان تک پہنچ جا سکے, ایسے نہیں جا سکے. اس کو امریکہ ویٹو کرتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ادھر آپ اعلان کر رہے ہیں, ادھر آپ ویٹو کر رہے ہیں. لیکن یہاں سچویشن یہ ہے کہ ایک تو آپ اس ویٹو کرنے کا جو یہ معاملہ ہے اس پر اپنی سطح کا احتجاج بھی کریں اور شکریہ ادا کریں چائنا اور فرانس کا, کیونکہ ان دو ممالک نے اس حق میں ووٹ کیا کہ سیز فائر ہونا چاہیے. اور جو باقی جو رشیا ہے اور اس طرح سے ایک اور UK, انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی. تو اس سے بھی ایک تاثر بنتا ہے جب آپ چائنا کی ایمبیسی جاتے ہیں, اس کے سفیر سے ملتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ فرانس کے سفیر سے ملتے ہیں. ہمارے سے بہت اختلاف ہے پیچھے ہم اسی رسالت کے معاملے پر, لیکن اگر انہوں نے اس انسانی بنیادوں میں مسلمانوں کے ساتھ دیا ہے ان کا شکریہ. اور جب آپ امریکہ کو وہاں پہ کنڈیم کریں گے, جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے ڈر نہیں, تو پھر آپ کریں سر یہ بھی کرنا پڑے گا, آپ کو ہر چیز کو آپ کو اٹھانا تو پڑے گا. لیکن میں ہر ایمبیسی میں جاؤں گا جی, اور یہی اس کا ہے. کیا بات ہے. اور یہی آواز اٹھاؤں گی, اور میں یہاں آپ کے اس چینل سے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ان کی کمپنیز اور ان کے ملک ان کو امداد دے رہے ہیں اس تربیت کے لیے, تو اس کے بچاؤ کے لیے ہم لوگ بھی سب مل کے اپنی اپنی سطح پر جو ہمارے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے کاروباری حضرات ہیں, ہماری NGOs ہیں, اس سمیت میں اس میں اماؤنٹ اناؤنس نہیں کر رہا, لیکن ایک بھاری رقم انشاءاللہ تعالیٰ میں GDC اور بشیر فاروقی صاحب کے تھرو وہاں امدادی کاموں کے لیے سب کروں گا. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ پاکستانی قوم میں وہ جذبہ ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کریں, کیونکہ آج وہاں پر نہ دوائیاں ہیں, نہ پینے کا پانی ہے, نہ رہنے کے لیے گھر ہے, اور روڈوں کے اوپر بغیر بجلی کے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یقین مانیے کسی ایک گھرانے کا بھی اگر آپ نے ساتھ دے دیا تو آخرت آپ کی سنور جائے گی, ورنہ خاموشی آپ کی آخرت بگاڑ دے گی. میرا نام بالکل. آپ نے 2 حضرات کو ساتھ لے جانے کی بات کی, آپ کے پارٹنر تو مارکیٹ والے بیٹھے ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ماشاء اللہ. دیکھیں میں ان دو کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے کل خود فون کر کے کہا کہ میں اپنا پاسپورٹ بھیج رہا ہوں, آپ ویزا لگوائیں. ظفر عباس نے مجھے خود فون کیا, بلکہ اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں گورنر صاحب کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کوئی بھی شخص میرے لیے مفتی رحیم صاحب سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے, میں ان کا بڑا مقدر ہوں, میں ان کی بات مانتا ہوں, اور انہوں نے ہی مجھے اس بات کے لیے پہلے دن, یہ پہلے شخص ہیں جو میرے پاس پہلے دن گورنر ہاؤس میں متفق ہونے پر آئے اور مجھے یہ ہدایت کر کے گئے تھے کہ آپ نے تمام ہی مسلک اور فقہ کے لوگوں کے ساتھ برابری رکھنی ہے اور سب سے جا کے ملنا ہے. تو انہی کی کئی بھی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں, لیکن جو بھی میرے ساتھ اس کارنامے میں شامل ہونا چاہے گا میرے لیے ایک احترام ہے, اور میں سب کو خود بھی فون کروں گا جو بھی چلنا چاہتا ہے. پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے جس کا آپ نے وزٹ بھی کیا جامع شریف کا, اور آپ اس کی سرگرمی میں سیلاب میں بھی شریک رہتے ہو, انہوں نے یہ پہلا ٹرسٹ ہے, ابھی مجھے یہ بتا رہے تھے لٹرلی یہ بس ہے, کیونکہ جس دن یہ حماس نے راکٹ فائر کیے ہیں تو یہ ترکی میں تھے پاکٹ پر, انہوں نے وہیں سے کہہ رہے تھے ہم نے اپنے اکاؤنٹ سے فوری طور پہ کچھ لاکھ ڈالر جو ہے وہ ہم نے بھیجے. اپنی جو ان کی تنظیم ہے مصر میں ایک تنظیم ہے جس کے ساتھ ان کا افیلیشن ہے, یہ تو اور اچھا ہو جائے گا کہ ان سے رابطہ پہلی امداد کہہ رہے تھے اس وقت ریئیکشن نہیں آیا, ان کو توقع تھی کہ ریئیکشن آ سکتا ہے, تو ہم ابھی سے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ پہ بڑا ہم شکر گزار ہیں کہ ہم وہ شاید پہلے لوگ ہیں کہ ہمارے سب سے پہلے ہمارے رقم پہنچی ہے الحمدللہ. تو لیکن بات یہ ہے سر کہ ان 2 لوگوں نے تو مجھے فون کیا تھا, لیکن اب میں ان کو فون کروں گا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ اس میں شریک ہوں گے, اور جو ہم اپنی حیثیت اپنی ذات میں کر سکتے ہیں تو میں انہی کے ساتھ اس تنظیم کے ساتھ جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے جتنی جرأت سے یقین کریں, یہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بہت تسلی ہوگی. آئی سویئر, مطلب یہ لوگ اتنی لگی لپٹی سن کے تھکے ہیں, اور اسی کا 20 لگا دیا اعلان آیا بھی آپ وہی دیکھیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مصلحت
ہاں اور مفاہمت سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو شاید دنیا میں بچا لے، لیکن اللہ کے پاس اس کا حساب ہوگا اور اتنا تگڑا انصاف ہوگا کہ ساری زندگی یاد کرے گا مرنے کے بعد۔ اگر اچھے مسلمان، یہ اللہ نے موقع فراہم کیا، دنیا میں مجھ جیسا گناہ گار کوئی نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع اللہ مجھے دے رہا ہے کہ میں اپنی آخرت سنبھالوں۔ ویسے گورنر بھی کوشش کی ہے، لیکن سنتے تھے کہ جہاد ہوتے ہیں جس میں حصہ لیں تو اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، ظلم ہوتا ہوا، بربریت ہوتی ہوئی، ان بچوں کی لاشیں، ان کی شہادتیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر اس کے بعد بھی یہ دل نہ موم ہو، اس میں جذبہ نہ آئے، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، تو پھر یہ چلتے پھرتے پتھر والے لوگ ہیں، پھر ان سے کیا کیا کرنا؟ بات ہے۔ اچھا آخری بات ایک یہ کہ مہاجرین کے حوالے سے بڑے ناظرین کا سوال تھا کہ لوگوں کو زبردستی اپنے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل مسلسل اس بات کی وارننگ دے رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، بچ جاؤ۔ لوگ بیچارے جو ضد میں وہاں پہ ہیں کہ ہم کیوں نکلے، ہمارا گھر ہے، ہمارا وطن ہے، تو وہ بیچارے مارے جائیں۔ اگر پاکستان نے بہت سارے لوگوں کو سنبھالا ہے ماشاء اللہ، اور اس کے اندر بھی اتنی کیپیسٹی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو چند لاکھ لوگوں کو سنبھال سکتے، تو یہ جو فلسطین کے لوگ ہیں جو بیچارے بے یار و غدار، کوئی صحرا سینہ میں ڈیر ڈال کے پڑے ہیں، ان کے کیمپوں پہ بمباری ہوتی ہے، کوئی ہاسپٹل بنا لیتا ہے تو وہاں بمباری ہو جاتی ہے، کہ پاکستان کو ان کے لیے اپنے دروازے کھولنے چاہیے۔ بالکل کھولنے چاہیے۔ جب حالت جنگ ہوتی ہے اور اسلامی تاریخ بھی پڑھی ہے واقعات سے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلامی تعلیمات ہیں، آپ اس کو کھول کے پڑھیں، ان حدیثوں پہ غور کریں کہ اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان ملک جہاں رہتے ہیں اور بحیثیت مسلمان اگر ہم ان تعلیمات پہ ہی عمل نہ کریں تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو پھر ایک ابلیس جو جسے میں کہہ رہا ہوں اسرائیل کو ابلیس کا نام دے رہا ہوں، ایک شیطان جو کاروائیاں کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو اس پر ہماری خاموشی کیا ہے؟ اس کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ خاموش رہنے والا بھی ان کا حصہ ہے۔ کیا بات ہے۔ وہ ایک شعر ہے، اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ مصلحت نہ سکھا جبر ناروا سمجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سمجھے، اور کچھ جو برانڈز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ اعلانیہ اشارے کا ساتھ ہے ان کی فوج کو کھانے پہنچا رہے ہیں۔ ہم سب کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نام یہ جتنا ہے آپ کے عہدے کا اپنا انتخاب ہے، تو آپ ان برانڈس کو جو پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں نا، ان کو بھی میسج دیں کہ آپ اگر ادھر میں نے تو یہ میسج دیا ہے کہ میرے پاس آج سے 3 دن پہلے کنزیومر چوائس ایوارڈ تھا، جس میں 3 امریکن برانڈس کو ایوارڈ دینا تھا، جن کی کنٹری ہیڈس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے اسٹیج پہ جانے سے پہلے اور اسٹیج پر جا کر ان سے معذرت کی کہ میں آپ کو ایوارڈ دے سکتا، اس لیے کہ وہ امریکن برانڈس ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے تھے۔ کیا بات ہے۔ گورنر سندھ جناب، اتنے کیمرے لگے ہوئے مجھے یہ نہیں پتا مجھے کہاں دیکھنا ہے، کیونکہ اتنا خوبصورت یہ میسج ہے، اور مجھے یقین کریں ان باتوں سے آپ لوگوں کو بھی یقیناً وہ جذبہ محسوس ہوا ہوگا جو شاید ایک عام آدمی بھی مشکل سے پیدا ہوتا ہے کہ گورنر سندھ ہے سر، تو اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرنی ہے، جتنی ضرورت جتنے کریج کے ساتھ یہ کھڑے ہیں، اگر اس کا کوئی بھی کانسیکوینس ہوتا ہے کل کو، تو اس کانسیکوینس میں بھی ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ آپ کا یہ ماننا تھا نا کہ یہ آواز اٹھائے بولے اٹھا رہے ہیں، اس سے توان آواز میں نے کسی حکمران کی دنیا بھر کے حکمرانوں میں سے نہیں سنی اب تک۔ اللہ تعالیٰ ان کا ہمیں ناصر ہو، یہ جو کچھ کاز لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ، اگر میرے لیے پاسبل ہو۔ سب سے پہلا آدمی میں ہوں گا جو وہاں جاؤں گا، اس لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا سے بڑا ہتھیار مومن کا نہیں ہے کوئی نہیں ہے، تو دعا ہم نے نہیں چھوڑنی ان کے لیے جو وہاں بیچارے کس رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جو یہاں سے ان کی بیک بون بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ جیسا گورنر صاحب نے کہا کہ کچھ دفاعی ادارے بھی ان کے ساتھ ہیں، وہاں پہ ٹرسٹ انشاءاللہ جامع تنشید کے پاس آؤٹس کا جو ادارہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ٹریول کرے گا، تو آپ جو بھی تعاون کرنا چاہیں یہ مستند ذرائع ہیں، کیونکہ لوگ خود وہاں پہ جا رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کیجیے، اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔